میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اسی طرح اس پیغام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب کو مرحمت فرمائی۔ اب یہ کنجیوں سے کیا مراد ہے؟ کیا کنجیوں کا گچھا؟ نہیں، کنجیاں دینے کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان میں تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، دنیا کی چیزوں میں۔ کنجیوں کا گچھا مراد نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس خطبے سے آپ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، شرک کرنے لگیں گے یہ لوگ۔ نہیں، اس کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا مجھے اگر اندیشہ ہے تو صرف یہ ہے کہ دولت کے جمع کرنے میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، اور یہی چیزیں اس امت کی ہلاکت کا سبب بنیں گی۔ ناظرین، آپ غور کریں، اس ارشاد نبوی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی شخص مشرک نہیں ہوگا۔ جو آپ کا صحیح امتی ہوگا، صحیح کلمہ گو ہوگا، پورے تقاضے کے ساتھ جو مومن ہوگا، آپ کا امتی ہوگا، وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن مشرک نہیں ہوگا۔ اب وہ حضرات جو امت مسلمہ پر چھوٹی چھوٹی بات میں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، شرک ہے شرک ہے شرک ہے، بڑے بے باکانہ انداز میں شرک شرک کہا کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے رسول کے اس ارشاد پر غور کریں اور اس طرح کی فتنہ ترازی سے باز آ جائیں۔ تو ناظرین، آپ غور کیجئے، میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہے، مجھے دکھانا ہے کہ یہ زندگی آپ کی اختیاری زندگی ہے، اضطراری نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، جس کے قبضے میں پوری کائنات کر دیا اللہ نے، تو کیا وہ نادار و مفلس ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں کر نادار و مفلس ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کا یہ فقر اختیاری ہے، اور آپ نے دانستہ، آپ نے جان بوجھ کر عمدن تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا، اور ساری زندگی رب کریم کی رضا جوئی کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ ناظرین، ایک اور حدیث سنیں، کیا کیا سناؤں آپ کو، دل تڑپ اٹھے گا۔ حضرت فاروق اعظم ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور اس کے نشان حضور کے پہلو میں صاف نظر آ رہے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، کاشان اقدس میں غور کیا، دیکھا کہ کوئی چیز ہو جس سے کہ پردہ کر دیا جائے، تو مجھے وہاں ایسی کوئی چیز نہ آئی جو پردہ کے قابل ہو، سوائے 3 چمڑوں کے جن کو رنگنے کے لیے رکھا گیا تھا، اور ایک کونے میں جو کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس بے سر و سامانی کو دیکھ کر میری آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے، تڑپ گئے اپنے نبی کی اس حالت کو دیکھ کر، رو رہے ہیں عمر۔ نبی نے پوچھا، اے عمر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ تو ساری مخلوق میں، پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں،
اور آپ کی یہ حالت، جبکہ قیصر و کسریٰ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عمر کی بات سن کر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غضبناک ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا اولئک قوم عجلت لهم طیباتہم فی حیاتہم الدنیا، کہ قیصر و کسریٰ وہ لوگ ہیں جن کو اس دنیاوی زندگی میں ساری راحتیں دے دی گئی ہیں۔ اما ترضی ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ انہیں تو دنیا دے دی جائے اور ہمیں آخرت میں انعام سے سرفراز کیا جائے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں اس تقسیم پر راضی ہوں، مجھے نہیں چاہیے دنیا، آخرت کے انعامات کی میں تمنا کرتا ہوں۔ ناظرین دیکھیے کس طرح کی تعلیم آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اخیر میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جسے امام بخاری اور دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، جسے سن کر یقیناً آپ کی حرارت ایمانی بے چین اور بے قرار ہو جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد جا رہے ہیں، بالکل چلچلاتی دھوپ ہے، تپش کا عالم ہے، ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا، آپ نے دیکھا، تو آپ بھی اسی چلچلاتی دھوپ میں نکل پڑے اور مسجد کی طرف آپ بھی چل پڑے۔ انہوں نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کی طرف جاتے دیکھا تو پوچھا یا ابا بکر ما اخرجک فی ہذہ الساعہ، اے ابو بکر اس وقت آپ کیوں نکل پڑے ہیں؟ کس وجہ سے اس گھڑی میں آپ کو نکلنا پڑا؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ بھوک اور فاقہ کی وجہ سے کسی پہلو آرام نہیں آ رہا تھا، بے چینی تھی، آرام نہیں مل رہا تھا، اس لیے مسجد میں جانے کا قصد کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اس چلچلاتی تیز دھوپ میں اسی وجہ سے مسجد کی طرف نکل پڑا ہوں۔ ابھی دونوں حضرات کے مابین یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور اپنے دونوں یاروں سے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ گھروں سے نکل کر کدھر جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ، فاقہ کی وجہ سے کسی پہلو قرار نہیں مل رہا ہے، گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے، اس لیے خانہ خدا کا قصد کر لیا ہے۔ تو حضور نے جواب دیا انا والذی نفسی بیدہ ما اخرجنی غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میرے بھی اس وقت گھر سے باہر آنے کی یہی وجہ ہے، میں بھی بھوک اور فاقہ کی وجہ سے بے چین ہوں، کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں بھی نکل پڑا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا منظر تھا! آپ غور کریں، جو مومن ہوگا، اپنے آقا پر ایمان رکھتا ہوگا، نبی سے سچی محبت ہوگی، دل تڑپ جائے گا اس واقعہ کو سن کر۔ تینوں حضرات حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں اس حقیقت کا علم ہوا، پتہ چلا کہ میرے آقا اور آپ کے دونوں یاروں کی بڑی بری حالت ہے، بھوک کی وجہ سے بڑی بے چینی اور بے قراری کا عالم ہے۔ تو آپ نے ایک بکری ذبح کی، اسے پکایا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن واہ رے، اے امتی، اپنے آقا پر قربان جاؤ کہ تمہیں ایسا آقا نصیب ہوا ہے کہ نبوت کے لحاظ سے بھی سب سے افضل اور رشتے اور قرابت کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے۔ بھوک کا عالم ہے،
बेकरारी है, कई दिनों से खाना मैसर नहीं हुआ है। ऐसे आलम में जब खाना मिला तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भुनी हुई बकरी का एक टुकड़ा लिया, उसे रोटी पर रखा और फरमाया, ये मेरी लखते जिगर फातिमा को पहुंचा दो, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना नाज करूं कम है ऐसी ज़ात पर कि बाप हो तो ऐसा और नबी हो तो ऐसा। जब सब ने सैर होकर खा लिया तो हुजूर ने फरमाया, यही वो नईम है जिसके बारे में क़यामत के रोज़ तुमसे पूछा जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ये बात सहाबा पर बहुत गिरा गुजरी कि इस खाने के बारे में पूछा जाएगा। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए एक नुस्खा बताया कि जिस वक्त तुम खाने के लिए हाथ बढ़ाओ तो बिस्मिल्लाह कह लो, और जब खा लो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अशबाना व अनअमा अलैना व अफ़ज़ल फ़इन हाज़ा किफ़ाफ़ु हाज़ा। जब तुम ये कह लोगे तो ये उनका बदला हो जाएगा। ये जो तुमने खाना खाया है उस खाने के शुक्राने में जब तुम ये कह दोगे तो ये उनका बदला हो जाएगा और इन नेमतों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। नाज़रीन, बेशुमार अहादीस हैं जो मेरे आका की ज़ुहद व इफ़लास की ज़िंदगी के हवाले से पर मुश्तमिल हैं। उन सब को बयान करना तो मुमकिन नहीं है। कर सकता हूँ कि मैंने जो अहादीस पेश की हैं आपके सामने, अगर उसमें सही तौर पर गौर किया जाए और उसके मानी मफ़ाहीम और उसके तकाज़े को मलहूज़ रखा जाए और उसे अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश किया जाए तो यकीनन हमारे अंदर भी इस्लाह हो सकती है, हमारी फलाह और कामयाबी का ज़ामिन हो सकता है, हमसे बेशुमार बुराइयां दूर हो सकती हैं। आज हर इंसान नफ्स की बुराइयों में मुब्तला है, हर एक को अपनी दौलत, अपने माल, अपने हुस्न व जमाल का खुमार चढ़ा हुआ है, हर एक दूसरे को हक़ारत की निगाह से देख रहा है। तो अगर उसने नबी की ज़िंदगी को अपना लिया और अपने को फ़कीर बना लिया, अपने अंदर फ़क्र की सिफत को पैदा कर लिया, तो अब दुनिया में वो किसी को हक़ीर नहीं समझेगा और उसके अंदर किब्र व नुख़ुवत की बीमारी कभी पैदा नहीं होगी। मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि अपने हबीब की इस ज़िंदगी पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमसे हुब्बे दुनिया और ख्वाहिशात दुनिया को दूर फरमाए और किब्र व नुख़ुवत जैसी बीमारियों से हमें महफूज़ व मामून फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखोगे चमकना